فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں اس کے پس پردہ نشے کی بیماری یا اسے وہ نشے کی خرابی یا لعنت کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح بات کرتے ہیں۔ فیملی کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو گھر پہ بھی ہر ایونٹ کے بعد ہر کرائسس کے بعد بیل آؤٹ کرتی رہتی ہے، اور بیل آؤٹ کرنے سے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب سلیٹ پہ سے ساری چیزیں مٹا دیں جو آج کی ڈیٹ میں ہوئی ہیں، اس کو نئے سرے سے شروع کریں۔ اور پیشنٹ بھی وقتی طور پہ کرائسس میں جب گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے بچا لے، آئندہ میں بالکل نہیں کروں گا، اور فیملی اس کو بچا لیتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ آئندہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ اپنی بات پہ قائم رہے گا، جبکہ پیشنٹ اگلے دن سے پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع کرتا ہے، اور ایسا سالہ سال ہوتا رہتا ہے۔ فیملی جب علاج میں لے کر آتی ہے تو وہ ملٹیپل چیزوں میں فوراً بہتری چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ سچ بھی بولے، چونکہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ ہر ایریا آف لائف میں بھی پرفارم بھی کرے، صحیح چلے بھی۔ تو وہ ایک سوال ہم سے ریپیٹیٹیولی پوچھتے رہتے ہیں کہ ایک تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کسی بندے کے اختیار کی بات ہوتی ہے آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جو کسی بندے کی علت کی بات ہوتی ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ ایڈکشن پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ بیماری پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ دیکھیے گا شام تک میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کوئی دوا لیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میری ول پاور ہی بہت ہے، تو آپ مان جائیں گے؟ یقینی طور پر آپ نہیں مانیں گے۔ جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں اس کے پس پردہ نشے کی بیماری یا اسے وہ نشے کی خرابی یا لعنت کہہ دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح بات کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو تباہی بربادی ہے، جو گھر سارا بکھر گیا ہے، مریض کی زندگی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی سیدھے راستے پہ نظر نہیں آتی، اور اہل خانہ پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور گھر میں شیم کا بڑا دورہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پیش نظر اس وقت تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو فوری تکلیف ہے، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو فساد برپا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن پھر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے جس میں جیسے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت وائلڈلی امپورٹنٹ گول مریض کا علاج میں آنا ہے، تو وہ اس کو علاج میں لے کے آئے۔ اس سے پہلے اہل خانہ مریض کو کہتے رہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو، نشہ وہ چھوڑ نہیں پاتا، اس کو کریونگ ہوتی ہے، اور اس کا ایک دماغ کا حصہ ہائی جیک ہو گیا ہوتا ہے بیماری کے ہاتھوں، اور وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ پھر گھر والے کہتے ہیں اچھا چلو نشہ کم ہی کر دو، تو وہ نشہ کم بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ ایک دو دن کم کرے گا تو اس کے بعد وہ پہلے کی کسر بھی پوری کر لے گا۔ تیسری بات جو اسے پھر آہستہ آہستہ وہ کہنا شروع ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا تم کوئی مدد لے لو، کوئی علاج حاصل کر لو۔ اور مریض جو ہے وہ جب ان کو 3 باتیں کہی جاتی ہیں تو وہ تینوں باتوں کا ہی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے جو لوگ ہم سے مشورہ کرنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ ایک چیز پر توجہ دیں، کیونکہ انسان جو کام ایک کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ پوری توجہ ہوتی ہے تو اس میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 2 چیزوں میں کچھ تھوڑے امکانات پھر کم ہوتے ہیں، پھر 3 چیزوں میں اور کم، اور 10-12 چیزوں میں تو اگر آپ پڑے ہوئے ہیں تو پھر کوئی بھی کام آپ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو جب پہلی صلاح ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں یا ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر اس کے اندر پیدا کریں، جس کے لیے انفرادی طور پر روزمرہ بات چیت ہے جسے ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں، یا اہل خانہ کو ہم کہتے ہیں کہ مل کے ٹریننگ حاصل کریں اور فیملی انٹرونشن میں چلے جائیں کہ ساری فیملی مل کے ایسے موقع پہ بات کرے جب کہ ابھی کوئی تازہ حادثہ یا تازہ پھڈا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہے، اور ماحول تھوڑا سا بات چیت کے لیے پرسکون ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فیملی انٹرونشن کر لیں جس میں وہ واقعات مریض کے سامنے اچھے الفاظ میں پیش کریں جو ماضی قریب میں مریض کی زندگی میں ہوئے ہیں اور نقصان پہنچا ہے یا بدنامی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ نشے کا استعمال واضح نظر آتا ہے۔ تو پھر جب اہل خانہ یہ نہیں کر پاتے تو کبھی پھر کرائسس انٹرونشن کرنا پڑتا ہے، جب مریض کوئی اوور ڈوز کر لیتا ہے
یا بے انتہا دنگا فساد ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس میں چوٹیں لگ جاتی ہیں یا پولیس کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، مریض سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر اہل خانہ کو ایک کرائسس انٹرونشن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کسی طرح سے بھی جب مریض علاج گاہ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ جو بے انتہا اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ مریض علاج میں چلا جائے، تو اب تو یہ ہو گیا، تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جسمانی طور پر تو علاج گاہ میں پہنچ گیا، تو اب اسے دلی طور پر علاج گاہ میں کیسے لایا جائے؟ لیکن اس ٹائم پہ فیملی جب علاج میں لے کر آتی ہے تو وہ ملٹیپل چیزوں میں فوراً بہتری چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ سچ بھی بولے، چونکہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب یہ ہر ایریا آف لائف میں بھی پرفارم بھی کرے، صحیح چلے بھی۔ تو وہ ایک سوال ہم سے ریپیٹیٹیولی پوچھتے رہتے ہیں کہ ایک تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا یہ اب یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، چونکہ علاج کے پروسیس میں تھوڑا سا شروع کے دنوں میں بھی اور ویسے بھی لیٹر آن بھی پیشنٹ کا موڈ جو ہے وہ ویسے کھلتا نہیں ہے جیسا ڈرگس کی وجہ سے وہ ذرا ایلیویٹڈ موڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فیملی یہ سارے گولز بنا کے رکھتی ہے کہ یہ کمائے بھی، یہ ذمہ دار بھی ہو جائے، یہ بات بھی اچھی کرے، یہ خوش بھی رہے اور یہ تھینک فل بھی رہے۔ ایکچولی وہ ایکیومولیٹڈ بیگیج بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ اگر مریض کو 5 سال پہلے علاج کی ضرورت تھی اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ علاج میں نہ آ سکا، تو ہر دن کوئی نہ کوئی نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر تمنا شدید ہو جاتی ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ سب کچھ فوراً ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری طرف مریض جو علاج میں آتا ہے تو وہ ڈینائل میں ہوتا ہے۔ یہ اس بیماری کا ایک بڑی اہم نشانی ہے کہ مریض کو نہیں لگتا کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنے دماغ میں یہ تسلی اندر سے ہی حاصل کر لیتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ خاص ابھی نہیں بگڑا۔ یہ چیز اس کو تھوڑا وقتی طور پر ریلیکس بھی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ابھی اتنی جلدی کاہے کی ہے، کیونکہ اہل خانہ اس کی زندگی کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نشے کا مزہ تو پہنچ رہا ہوتا ہے پر نشے کی تکلیفیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ گھر والے وہ تکلیفوں کی راہ میں ڈھال بن جاتے ہیں اور وہ ایک فیملی ممبر یا ایک پیارا ہونے کے ناطے اس سے جو بھی کوتاہی ہوتی ہے، جس کی کوئی اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو وہ گھر والے اپنے سر لے لیتے ہیں۔ جیسے کوکو پولیس میں پکڑا گیا ہے تو گھر والے بہت بھاگ دوڑ کر کے کچھ دے دلا کے معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کوئی ادھار لے لیتا ہے تو وہ چکا دیتے ہیں، یا اگر اس کے بیوی بچوں کا کوئی خرچہ ہے تو وہ اس کے والدین اٹھا لیتے ہیں۔ اور اصل میں گھر والوں کی ایک بڑی شدید تمنا بھی ہوتی ہے کہ یہ بڑی بدنام سی بیماری ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس میں کئی سال گزر جاتے ہیں، اور جتنا وقت گزرتا ہے اتنا مریض کے اندر بیماری جو ہے پرپرزے نکال رہی ہوتی ہے اور اتنا بھی ڈیمیج بھی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ آتے ہیں تو ان کی تمنا بڑی شدید ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، یا یہ ہنس کے کیوں نہیں بات کر رہا، یہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت عزت سے بات کرے گا تو یہ تو ہمیں گھریاں کرا رہا ہے۔ تو وہ پہلے دن ہی ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ خواہش بری نہیں ہے لیکن حقیقت سے ذرا دور ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اگر علاج گاہ میں آ گیا ہے تو 1، 2 یا 3 گولز ہیں جن پہ ہم نے فوراً کام کرنا ہوتا ہے۔ پہلا گول یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو نشہ چھوڑتے ہوئے، اس کی جو میڈیکل کیئر ہے وہ بہترین معیار پہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو نشے کی بیماری کے بارے میں اتنی بات چیت کی جائے اس سے کہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ وہ محض ایک شغل نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اب ایک بیماری میں بہت دھنس چکا تھا، اور اس بیماری سے نکلنے کے لیے اس کو خالی ول پاور کافی نہیں ہے، اسے ایک قدم بقدم پروگرام میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کو یعنی سچائی کی طرف راغب کرنا،
ڈینائل سے نکالنا، بیماری کا علم دینا. اچھا، تیسری بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ مریض کو علاج گاہ میں ٹھہرنے کے لیے کاؤنسلنگ دینا. یہ بڑی خاص کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ جو مریض کے ساتھ کی جاتی ہے، جس سے کہ وہ علاج گاہ میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوگا تو تبھی تو کامیابی اس کے قدم چومے گی. لیکن شروع میں وہ ذرا سی بات پہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ یہاں سے واپس گھر چلا جائے، اور وہ 24 گھنٹے پہلے چند دن اس کا دماغ اس طرف چلتا ہے کہ کیسے جب میرے گھر والے مجھے ملنے آئے تو میں کوئی قسم کھا کے، کوئی وعدہ کر کے، کوئی گھٹنے پکڑ کے، کوئی رو کے، کوئی جفی ڈال کے کسی طریقے سے میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. تو یہاں اہل خانہ کی بھی شروع میں بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. جب تک کہ علاج کرنے والوں کا اثر و رسوخ نہیں بڑھتا تو اہل خانہ نے دل چاہے یا نہ چاہے وہ کرنا ہوتا ہے جس کی ضرورت ہے. اور چونکہ اہل خانہ کا رشتہ مریض کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن ان کی سکلز کافی کم ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے. علاج کرنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ مریض سے مضبوط نہیں ہوتا، اگرچہ ان کی سکلز اچھی ہوتی ہیں. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو ایک شروع میں یہ مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ جو مریض آتا ہے وہ بہرحال نہ صرف مریض ہے بلکہ ایک مہمان بھی ہے. اس کا موبائل فون بھی اب اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے بیڈ روم میں بھی نہیں ہے، اس کو مطلب اپنی مرضی کا اس طرح کھانا بھی نہیں مل رہا جیسے کہ وہ جب چاہے کھا لیا، آدھی رات کو کھا لیا، ناشتہ جو ہے 12 بجے کر لیا. تو یہاں وہ ایک ڈسپلن کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مریض کے لیے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن پہلی چند دنوں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں فیملی کی، جن کو ہم ٹچ اینڈ گو کہتے ہیں، مطلب یہ مختصر ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں مریض کے ایک بنیادی سوال کا جواب فیملی نے دینا ہوتا ہے کہ تمہیں کیوں داخل کرایا ہے. کیونکہ مریض کی نظروں سے، باڈی لینگویج سے، ہر چیز سے یہ سوال جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے کہ مجھے کیوں داخل کرایا. اچھا، اس سارے جرنی میں ایک چیز جو فیملی کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وائلڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہے. کسی ایک خاص موقع کے اوپر، کسی ایک خاص اوکیزن کے اوپر وائلڈلی امپورٹنٹ گول کیا ہے. وائلڈلی امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں، اور ہم سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ اسمارٹ گولز جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں، جو ہم اپنے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بناتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں مجھے یہ کرنا ہے، اگلے 2 سال میں مجھے یہ کرنا ہے، اگلے 5 سال میں مجھے یہ کرنا ہے. دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم وائلڈلی امپورٹنٹ کہتے ہیں. وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہم خود کریٹ نہیں کرتے، ہم کسی منصوبہ بندی سے نہیں بنا رہے ہوتے. وہ سڈنلی جو حالات و واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں کسی ایک خاص موقع کے اوپر، کسی ایک خاص مہینے میں، تو وہ سڈنلی کوئی گول اپنی اہمیت خود اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر وہ گول ہم اچیو نہیں کریں گے تو پھر باقی کچھ نہیں بچے گا. یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم نے اب اس مسئلے کو سالو کرنا ہی کرنا ہے. اور فیملی جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حادثہ اس ہفتے ہوا ہوتا ہے، کوئی حادثہ اس دن ہوا ہوتا ہے، کوئی حادثہ اس مہینے 10-15 دنوں کے بیچ میں ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سڈنلی پیشنٹ کا علاج میں آنا فیملی کے لیے اہمیت اختیار کر لیتا ہے. فیملی کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو یہاں پہ ہرگز جو ہے وہ کسی بھی علاج گاہ میں لے کر نہیں آتی. جب وہ مسئلہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے تو پھر فیملی ادھر ادھر فون کرنا شروع کرتی ہے، رابطہ کرنا شروع کرتی ہے کہ ہمارے مریض کا یہ مسئلہ ہے، کافی سالوں سے درپیش ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی جگہ پہ پارک کر دیں. وہ کسی نہ کسی علاج گاہ میں پھر اس کو لے کر آتی ہے. جب علاج گاہ میں لے کے آتی ہے تو پھر ہم انہیں بتانا شروع کرتے ہیں کہ علاج کے مراحل کیا ہوں گے. اینڈ دا مومنٹ پیشنٹ کسی بھی علاج میں انٹر کرتا ہے تو اب جو پہلا گول تھا وائلڈلی امپورٹنٹ وہ ہو گیا سالو. سڈنلی ایک دوسرا وائلڈلی امپورٹنٹ گول جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا، اور وہ گول ہے بیسیکلی وڈرول مینجمنٹ کا. کہ جیسے پیشنٹ علاج میں انٹر ہوا، اس نے نشہ سارا چھوڑا، تو اب اس کے جسم میں ایک کرائسس کی سی اسٹیٹ پیدا ہو جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی ڈائریا ہو رہا ہے، کبھی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، ناک سے پانی آ رہا ہے، پینز اینڈ ایکس ہو رہی ہیں، ڈیزینس اسے ہو رہی ہے. تو اب یہ جو مرحلہ ہے یہ علاج گاہ کے لیے سڈنلی اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، کاؤنسلرز بھاگتے ہوئے اس کے گرد ایک سپورٹ سسٹم بلڈ کرتے ہیں کہ کیسے اس کی تکلیفوں کو کم کیا جائے.
اور پرویکٹیولی اس کو مینیج کرنے کی طرف جایا اور جائے. یہ وائڈلی امپورٹنٹ گول اب یہ بن گیا ڈاکٹرز کا اور سائیکولوجسٹ کا. ہاں سڈنلی جیسے کوئی پیشنٹ انٹر ہوا, اب کچھ پیشنٹ جو آلریڈی داخل ہیں ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ کچھ اور لیول کے اوپر چل رہی ہے, وہ اسٹیبل ہوں گے, وہ اسٹیبل ہو گئے ہیں, وہ ہو سکتا ہے آگے ٹچ اینڈ گوز میں چلے جائیں, میٹنگس میں چلے جائیں. لیکن جو نیا پیشنٹ ان ہوا ہے, اب ہمارے لیے وائڈلی امپورٹنٹ گول ہے کہ اس کی ودرال مینجمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور اس وقت یہ ڈاکٹرز کا سائیکولوجسٹ کا تو یہ گول بن گیا. اس وقت فیملی نے جب داخل کرا دیا تو ان کا بھی کوئی نیا وائڈلی امپورٹنٹ گول بن گیا. بالکل, ان کا بھی وائڈلی امپورٹنٹ نیا گول بنے گا, اور وہ گول ہے کہ اپنے پیشنٹ کو علاج میں داخل رہنے پر آگے بڑھنے میں سپورٹ پرووائڈ کرنا, جو کہ یہاں پر ٹچ اینڈ گوز میٹنگ ہم کہتے ہیں کہ ہوتی ہیں, اور فیملی ایوری ڈے آتی ہے, پیشنٹ کو ملتی ہے, اور ہر روز وہ تھوڑا سا سبق دے کے جاتے ہیں. اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ اپنے علاج میں اچھے طریقے سے شامل ہو, کاؤنسلر سے کوآپریٹ کریں, ڈاکٹر سے کوئی مسئلہ ہو تو بات چیت کریں, لیکن آپ نے علاج میں شامل ہونا ہے. جس میں بیچ میں وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے, مجھے امی یاد آ رہی ہیں, مجھے ابو یاد آ رہے ہیں, مجھے اپنا کمرہ یاد آ رہا ہے, میرا وہ پنک والا مجھے کمبل دے جائیں, میرا وہ کوئی ٹیڈی بیئر ہے وہ مجھے دے جائیں. لیکن فیملی اس کو کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو بھی سائڈ پہ رکھیں اور جو علاج ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے شامل ہوں. سو جیسے جیسے پیشنٹ علاج کے مراحل میں آگے بڑھتا جاتا ہے, فیملی کے لیے, ہم پروفیشنلز کے لیے اینڈ پیشنٹ کے لیے بھی جو وائڈلی امپورٹنٹ گول ہیں, اٹ کیپس چینجنگ, یعنی اوور ٹائم اٹ کیپس چینجنگ. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ علاج جس وجہ سے شروع ہوا ہے, یعنی گھر والوں کی تکلیف, تو وہ تکلیف فوری دور ہو جاتی ہے جب مریض ریہیبلیٹیشن سینٹر میں چلا جاتا ہے. اور اب مریض کو برا لگ رہا ہوتا ہے, وہ نشے کے بغیر, اس کو کریونگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اور اسے کچھ ایسی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے جو کہ وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. اب وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ کسی کو کھانسی نزلہ زکام ہوگا ہیروئن چھوڑنے پہ یا کوئی نشہ چھوڑنے پہ, یا جسمانی تکلیفیں ہوں گی, یا ڈائریا یا وومیٹنگ ہوگی. اب یہ بہت پرانے اب زمانے کی باتیں پیچھے چلی گئی ہیں, کیونکہ ان چیزوں کا تو بہت ہی مؤثر حل موجود ہے. اور آج ہم پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد وڈرول مینجمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے مریض کی نفسیات پہ کام کرنا. کیونکہ مریض جو ہے وہ ایک طرح سے بڑا سرکاری مہمان بن کے اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے, بڑے پروٹوکول کے ساتھ. تھوڑی کچ کچ تو چل رہی ہوتی ہے گھر میں, لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو ہے بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تکلیفیں ہو تو گھر والے بھاگ دوڑ کر کے تکلیفیں دور کر دیتے ہیں. گھر والوں کا سونا جاگنا, گھر والوں کا پروگرام, ہر چیز جو ہے وہ اس طرح ترتیب پاتا ہے کہ مریض کی سہولت کو دیکھا جائے گا. یعنی وہ مہمان خصوصی کے طور پر جیسے گھر میں رہتے ہیں تو وہ ایسے رہ رہا ہوتا ہے. گھر والوں نے اب آگے جو پیشنٹ کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوتا ہے اس میں حقیقت پسندی, سچائی اور غیر جذباتی نوعیت کی چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. منطق بہت اہمیت رکھتی ہے, جبکہ گھر والوں کا جو رشتہ ہے اپنے لوڈ ون سے وہ زیادہ تر جذباتی ہوتا ہے. اور وہ کبھی بہت اچھا لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ پیارا ہوتا ہے ان کا, اس کے ساتھ اچھے دن بھی گزرے ہوتے ہیں, اور کبھی بہت برا لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ تنگ بہت کرتا ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے, اور پہلے سے بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے. تو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور باریاں لیتا رہتا ہے. یعنی سڈنلی گھر والوں کا جو گیئر ہے نا وہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے گھر والوں کو منطق اور دلیل اور حقیقت اور سچائی کی طرف لانا ہوتا ہے, اور لائن آف سائٹ کے متعلق علم دینا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ ایک لمبی لکیر ہے جس کے دوسرے اینڈ پہ آپ کے گھر کی روشنی اور خوشحالی ہے. تو آپ نے یہ جو لائن آف سائٹ ہے اس سے نظریں نہیں ہٹانی. یعنی آپ کو دور ٹنل کے اندر روشنی نظر آتی رہے, لیکن جو رستے کے مراحل ہیں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. فیملی اپنے کسی پیارے کو داخل کرواتی ہے اور علاج کا یہ شروع والا جو مرحلہ ہے اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ کچھ باتیں منوانا چاہتے ہیں اپنے مریض سے. یہ اس کے پیچھے کیا کوئی ریزن ہوتی ہے؟ یہ حسرتیں ہیں جو گھر والے نکالنا چاہتے ہیں, کیونکہ کافی عرصے سے تو وہ کبھی قابو ہی نہیں آیا ہوتا, کبھی پروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیتا.
اور وہ اپنے ٹائمنگز ایسے کر لیتا ہے کہ جب نظر سب نہ آئے. گھر والے سو چکے ہوں تو وہ گھر تشریف لائے گا 2 بجے، اور اگر کوئی گھر والے جاگ بھی رہے ہوں تو بس انہیں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ صاحب آ گئے ہیں، اور وہ چپکے سے پچھلے قدموں چلتے ہوئے جا کے بستر پہ سو جاتے ہیں کہ جیسے وہ گہری نیند میں ہیں. اور یوں آپ سمجھ لیں کہ مریض کے ساتھ پہلی دفعہ ان کا واسطہ فیس ٹو فیس یعنی ہوتا ہے. زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں ایسے ہمیں لگتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، ایسے ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے کو بہت دنوں کے بعد دیکھا ہے، کیونکہ ان کی باتوں سے کئی دفعہ ایسا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہر روز نہیں ملتے رہے. وہ اپنے مریض کے بارے میں بعض اوقات کچھ سوال ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے میں جب وہ مریض قابو آ جاتا ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر کوئی مدعے ڈالیں، اور وہ جو مدعے ڈال رہے ہوتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے ڈال رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جب علاج کے ایک مرحلے میں ہم نے ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ مریض کی زندگی میں جو واقعات نشے کی وجہ سے آپ نے دیکھے، جہاں بدنامی ہوئی، تکلیف ہوئی، نقصان پہنچا، تو وہ آپ باقاعدہ پراپرلی لکھیں غیر جذباتی انداز میں، اور مریض کو پڑھ کے سنا دیں جس میں کوئی فالتو کی بات یا اسکرپٹ سے ہٹ کر بات نہ ہو، اور وہ واقعات ایسے ہوں کہ جن پہ کوئی بحث مباحثہ نہ ہو سکے، جو واضح بات ہو، جو ہر ایک کے علم میں بات ہو، جس کا مشاہدہ زیادہ تر فیملی ممبرز نے کیا ہوتا ہے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں چھڈو جی مٹی پاؤ. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مریض کو کسی امبیرسمنٹ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں ہم، یا کسی تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا کوئی تانا دینا چاہتے ہیں. ہم مریض کو بھی پہلے مینٹلی پریپیئر کر دیتے ہیں کہ یہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے، یہ جو آپ کی زندگی میں سے واقعات چنے گئے ہیں جو اہل خانہ آپ کو پیش کریں گے، ان کا مقصد آپ کا جو میموری کا معاملہ ہے، جو یادداشت کا معاملہ ہے جو خراب ہو گئی ہے، اس کو ذرا سیدھا کرنا ہے، پختہ کرنا ہے. اور اس کے لیے بار بار یہ انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جائے گا، اور پہلے ایک آدھ دفعہ آپ کو یہ تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کو ٹیکہ لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو لوگ انسولین کا ٹیکہ لگاتے ہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ انہیں تکلیف نہیں ہو رہی. جیسے میرے ایک دوست ہیں، تو ایک دن وہ ڈنر پہ بیٹھے کسی ہوٹل میں، ہم کھانا کھانے والے تھے، تو وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے سرنج نکالی، انسولین بھری اور لگائی، اور باتوں کی فلو اسی طرح جاری رہی. اور جب سوئی چبھتے ہوئے نظر آئی مجھے تو ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا. تو انٹرونشن ڈیٹا یعنی نشے سے متعلقہ جو واقعات ہیں جو مریض کے سامنے گھر والوں نے پیش کرنے ہوتے ہیں، یہ کوئی تازہ واقعات نہیں ہوتے، یا کسی حادثے کے اگلے دن ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. یہ ہم ایک ٹریٹمنٹ سیٹنگ کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے جو مریض کی زندگی سے چنا گیا ہوتا ہے، گھر والے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ آپ میرے جیون ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ مجھے 15 سال گزر گئے، ہمارے درمیان ایک بڑا پیارا رشتہ بھی رہا ہے، لیکن ماضی قریب میں یہ جو نشے کی یا شراب کی بیماری یا جو کچھ بھی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو اور ہمیں تکلیفوں کا سامنا رہا. تو یاد ہے آپ کو کہ چھوٹی عید پہ پچھلے سال، یا 14 اگست پہ، یا کسی خاص موقع پہ، یا فلاں شادی پہ، یا فلاں دعوت پر ایسا ہوا تھا. تو وہ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے بڑی ڈیٹیل میں، اور پھر بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت میری فیلنگز کیا تھیں، اور پھر بتانا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ میں نے پھر کیا، برا بلا کہا آپ کو، تو وہ بالکل غلط تھا، میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ایک بہت سنجیدہ بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں. اب جب کہ مجھے علم ہو چکا ہے کہ یہ آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، یہ بیماری کی علامتیں ہیں، یہ بیماری آپ کو جو ہے اغوا کر رکھا تھا اس نے، اور یہ بیماری سب کچھ کرا رہی تھی، اور میں واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑے مؤثر علاج کی ضرورت ہے. ہم نے جیسے بھی ہمیں مناسب لگا یا جیسے بھی ہم سے بن پڑا آپ کو علاج میں ڈال دیا ہے. تو اب ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں
کہ آپ دلی طور پر اس علاج میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی دقت ہے تو آپ کے کاؤنسلرز آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہر دفعہ جب انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے اور ایک فیملی ممبر 5-7 واقعات بیان کرتا ہے، تو ہر واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ دوبارہ یہ دہراتا ہے یہ جو پیار والی بات، یہ جو رشتے والی بات، یا جو ایک بڑا اچھا تعلق تھا اس کی بات، اور بہت ہی ایک اچھے طریقے سے چہرے پہ کوئی ناگوار تاثرات نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی شیم دینے کی بات نہیں. تو جب کوئی چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پس پردہ شفا کی کوشش ہے، تو پھر مریض بھی برا نہیں مناتا اور فیملی کی بھی جھجک ختم ہو جاتی ہے. اور پھر گھر جا کے بھی یہ کرنا ہوتا ہے. جب علاج ختم ہوتا ہے اور مریض گھر جاتا ہے تو کسی دن شام 4 بجے چائے کی ٹیبل پر کچھ کھاتے پیتے ہوئے گھر والے جو ہے پھر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی کو کوئی اینٹی بایوٹک دی جا رہی ہے. یہ میموری کو درست کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پر مسئلہ ایک یہ ہے کہ جیسے مریض کی میموری، کسی بھی ایڈکٹ کی میموری یا کسی نشے کے مریض کی جو میموری ہے، اس میں ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ عین موقع پہ ساری یادداشت کھو جاتی ہے. جیسے اوور ایٹرز کو آپ نے دیکھا ہے، جو لوگ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اب وہ بہت پرہیز کر رہے ہیں، اب وہ بہت ڈائٹنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے سامنے کوئی پراٹھے، کوئی مٹن کڑھائی یا کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انہیں آنکھوں میں ککرے اتر آئے ہیں، کوئی ان کو جو ہے دھندلا نظر آنے لگا ہے، اور ان کو صاف دکھائی نہیں دے رہا، صاف سنائی نہیں دے رہا، اور ان کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ پراٹھا یا مٹن کڑھائی کتنی مزے کی چیز ہوتی ہے، اور یہ بہت سر چڑھ پہ جادو پھر سر چڑھ کے بولتا ہے. یہ جو یادداشت کا پرابلم ہے، یہ فیملی کا مریض کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دن فیملی ممبرز آتے ہیں تو اچانک ہمیں لگتا ہے کہ آج یہ بہت تپے ہوئے ہیں اور یہ مریض کو کچھ برا بھلا کہیں گے، تو ہمیں پھر ان کو بڑا کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے ابھی نہیں کرنا ایسا، یہ گھر پہ کافی ہوتا رہا ہے، اور یہ آپ ذرا اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہماری مان لیتے ہیں، تو بعض اوقات پھر وہ اپنی کر کے چھوڑتے ہیں. دوسری طرف جو ہے کسی دن وہ آتے ہیں تو وہ محبت سے اوور فلو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو کچھ یہ کھلا دیں یا اس کو وہ کھلا دیں، اب دیکھیں اس کے چہرے پہ کتنے بلیک ہیڈز ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا یہ علاج کروا دیں. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی برگر آفر کر کے یا کسی اور طریقے سے وہ چاہتے ہیں کوئی ڈرائی فروٹ کی بھرتی رکھیں یا کھانے پینے کی کوئی چیزیں، وہ اب کسی نہ کسی ایسے جیسے کو انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا اور اس کی تلافی کر رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں حقیقت پسندی کے ساتھ چلیں، یہ جو اتار چڑھاؤ ہے جذبات کا، اس کے تحت فیصلے نہ کریں. جو بھی فیصلے ہوں وہ طے شدہ ہونے چاہیے، وہ پری میڈیٹیٹڈ ہونے چاہیے، یعنی سوچ بچار کے بعد پہلے سے آپ نے ٹھان رکھی ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یہ بات جو ہے یہ ہم بار بار فیملی کو یاد کراتے رہتے ہیں. آئی تھنک فیملی کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو گھر پہ بھی ہر ایونٹ کے بعد، ہر کرائسس کے بعد بیل آؤٹ کرتی رہتی ہے، اور بیل آؤٹ کرنے سے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب سلیٹ پہ سے ساری چیزیں مٹا دیں جو آج کی ڈیٹ میں ہوئی ہیں، اس کو نئے سرے سے شروع کریں. اور پیشنٹ بھی وقتی طور پہ کرائسس میں جب گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے بچا لیں، آئندہ میں بالکل نہیں کروں گا، اور فیملی اس کو بچا لیتی ہے. اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ آئندہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ اپنی بات پہ قائم رہے گا، جبکہ پیشنٹ اگلے دن سے پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع کرتا ہے، اور ایسا سالہ سال ہوتا رہتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زندگی میں کلین سلیٹ دینا ہوتا ہے نا کسی کو، اٹ نیور ورکس. اگر کسی نے اپنی سلیٹ خود گندی کی ہے نا تو وہ خود ہی صاف کرے تو بات بنے گی، ورنہ کوئی اور جب اس کی سلیٹ کو صاف کرتا ہے تو کوئی زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ پھر سلیٹ کو گندا کر دے. آئی تھنک یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ جو ہم فیملیز کو دیتے ہیں کہ پیشنٹ معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیں، لیکن حالی معاف کرنے پہ رکے نہ رہیں،
بلکہ آپ معافی، پھر تلافی، پھر اضافی کے پرنسپل پہ چلیں تاکہ یہ اپنے بیہیویئر کو چینج بھی کرنے کی طرف آئے. ہم انسانوں کا ایک وتیرہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے ارادے پہ پکا ہوں تو ہو سکتا ہے میری طرح دوسرے بھی ہوں، لیکن ہم سبھی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ہر ٹائم اپنے ارادے کے پکے نہیں ہوتے، ہم ہر ٹائم اپنی کمٹمنٹس کو بھی پورا کرتے نظر نہیں آتے، تو پیشنٹ بھی ہم سے کوئی 10 ہاتھ ہی آگے ہوتا ہے. اچھا، اگر مریض کوئی وعدہ کرتا ہے تو آپ کو ہمیشہ اس وعدے کے ساتھ کوئی ایسی چیز جوڑ دینی چاہیے جو نظر آنے والی ہو، جو ناپ تول آپ کر سکیں کہ یہ جو وعدہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. کیونکہ زیادہ تر لوگ جب کسی سے وعدہ لے لیتے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور وہ اگر وعدہ ہوتا ہے کہ جی میں 3 مہینے کے بعد یہ نتیجہ دوں گا تو پھر وہ 3 مہینے پوچھتے نہیں. لیکن نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کب دو گے، اور وہ بولے گا کہ 3 مہینے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے پوچھیں گے نہیں، آپ 3 مہینے اس سے پوچھتے رہیں گے کہ اس بارے میں کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور اب تک کیا ہو چکا ہے، کتنی رقم جو ہے آپ اکٹھی کر چکے ہیں جو آپ نے واپس کرنی ہے. لیکن اس سے خیال آتا ہے کہ اس سے تو اگلا بندہ شرمندہ ہوگا. یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل دوسرے کو ٹھہراتے رہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جس کا ارادہ آپ نے ظاہر کیا ہے، تو کوئی میئریبل بیہیویئر کیا ہے جو کہ آپ کل کی ڈیٹ میں ہمیں کر کے دکھائیں گے، آج کی ڈیٹ میں دکھائیں گے، پرسوں دکھائیں گے، جس سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہاں آپ کوئی 3 ماہ کے بعد اس کام کو کرنے کی طرف چلے جائیں گے. تو اس میں تم یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹرسٹ ایشوز ہے؟ ہاں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ پہ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو بیماری کا آپ شکار ہیں وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. جو کسی بندے کے اختیار کی بات ہوتی ہے آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جو کسی بندے کی علت کی بات ہوتی ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ ایڈکشن پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ بیماری پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ دیکھیے گا شام تک میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کوئی دوا لیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں میری ول پاور ہی بہت ہے، تو آپ مان جائیں گے؟ یقینی طور پر آپ نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی مکالمے میں ہوتا ہے تو آپ بھی ڈیفیکلٹیز میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو مشکل مکالمے بازی کا تجربہ نہیں ہوتا. یعنی عام چھوٹی موٹی بات چیت، کسی سے لین دین تو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن پھر کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس سچویشنز میں ہمیں گفتگو کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ تھوڑا سیکھنے کا مقام ہوتا ہے. ابھی کل ہی میں جاب انٹرویو کر رہا تھا، تو میرے پاس جو لوگ جاب انٹرویو کے لیے آ رہے تھے تو میں ان کو ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ وہ جاب انٹرویو میں کامیاب ہوئے ہیں یا کامیاب نہیں ہوئے، یا ان کو اگلے انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا یا اگلے مراحل کے اندر لے جایا جائے گا، یا ان کا مرحلہ ختم ہو گیا. تو جب میں نے ایک صاحب کو بتایا کہ امکان نہیں ہے آپ کا آگے، تو میں آپ کو بتا دوں، اور اس نے پوچھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کیوں میرا امکان نہیں، تو میں نے 2-3 وجوہات سادہ لفظوں میں بتا دی. تو میرے ساتھ میرے ایک ساتھی ڈاکٹر بیٹھے تھے، کہتے ہیں ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو بعد میں ٹیلی فون کر کے بتائیں گے. تو میں نے کہا ہاں، ہم سب جو ہے تھوڑا محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، تھوڑا اہمیت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے فیوریبل جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ ہمیں پسند نہیں کرے گا. اور ہمارے اندر یہ بڑی شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ہمیں پسند کرے. تو یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ہمیں پسند کرے، عملی طور پر اس خواہش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. تو زمانے میں جو رسم و رواج ہیں، اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، 500 سال، 1000 سال، تو آپ کو کمیونیکیشن کی مشکلات نظر آئیں گی. اچھا، اسی طرح کسی نشے کے مریض کے ساتھ جو بات چیت کرنی ہوتی ہے فیملی ممبرز نے، یہ ایک مشکل بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا اور اس کا جو اوپینین ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے ڈرگس کے بارے میں. آپ ڈرگس کو زہر قاتل سمجھتے ہیں اور وہ ڈرگس کو اپنا دوست سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو روز روشن کی طرح اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے.
تو ایسے میں جب آپ کا نفع نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے اور آپ کی رائے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے تو پھر فضا میں جذباتی گرد اڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں پھر کوئی صحیح سجھائی نہیں دیتا. تو ایسی گفتگویں جب مریض سے کرنی پڑتی ہیں تو یہ ٹریننگ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر ٹریننگ کے بغیر ہوگی تو تصادم ہوگا. تو کئی دفعہ اہل خانہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کہتے ہیں ابھی ٹھہر جائیں، آپ کے حالات میں پہلے یہ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ کے حالات میں پہلے ہمیں پیشنٹ سیف بنانے کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ آپ جذباتی اتار چڑھاؤ میں ہیں. تو آپ کو یہ انیبلنگ اور پرووکنگ جو ہے وہ بند کرنی ہوگی. یہ جو اس کے لیے آپ بہانے بناتے ہیں یا یہ آپ اس پہ بیجا نوازشیں کرتے ہیں اور اس کے جواب میں توقع رکھتے ہیں کہ وہ نشہ کرنا چھوڑ دے گا، یا آپ اس کو پردہ پوشیاں کرتے ہیں جس سے آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر بچ جائے گا. تو جس کا حال تباہ ہے تو آپ حال کی فکر کریں، آپ فیوچر کی فکر کر رہے ہیں. سر یہ ساری رسپانسبلٹی پروفیشنل کی آتی ہے، کاؤنسلر کی، ڈاکٹرز کی، جو فیملی سے ڈیل کر رہے ہیں، پیشنٹ سے، کہ فیملی جو ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن لے کر علاج میں آتی ہے. ان کا ایک طویل تجربہ تھکنے کا ہے، خوف میں رہنے کا ہے، نا امید ہونے کا ہے، بار بار وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی اپنی ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو جب علاج شروع ہوتا ہے تو فیملی کو لگتا ہے اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کی یہ بھی ایک معصوم سی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور علاج کرنے والے جو ہیں وہ اس کو بس ٹھیک کر دیں. تو پروفیشنل کی پہ یہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کی طرف گائیڈ کیا جائے. پروفیشنل کی بڑی پکی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک روڈ میپ مہیا کرے، اور وہ اس طرح روڈ میپ پیش کرے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک پریویو آ جائے، جیسے ایک ویڈیو بن جائے کہ یہ مرحلہ اتنے دن میں ایسا ہوگا، پھر اتنے دن میں یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر آگے چل کے یہ ہوگا. اب وہ تیر تکے والی بات نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جب نشے کی بیماری کے حوالے سے سوچتے ہیں تو ان کو کوئی پکا سائنسی طریقہ یا سٹیپ بائی سٹیپ پلان کارآمد نظر نہیں آتا. ان کو ایک وعدہ یا مریض کا ارادہ بہت اہم نظر آتا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے. اب معجزے کے بارے میں یہ بات ہے کہ معجزہ بعد میں ہوتا ہے، جب انسانی کوششیں جہاں ختم ہوتی ہیں معجزہ اس کے آگے ہوتا ہے. جیسے کاشتکاری ہے تو آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ آپ بیج نہ بوئیں، آپ کھاد نہ دیں، آپ پانی نہ دیں اور معجزہ ہو جائے اور بہت بڑی مقدار میں آپ کی فصل آ جائے. تو معجزہ جو ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کا جو کردار ہے جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جتنی آپ محنت کرتے ہیں پھل اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر زخم کو ٹانکے لگا کے قریب کرتا ہے تو معجزہ بعد میں ہوتا ہے کہ زخم جڑ بھی جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے کوئی ایلفی اس میں نہیں لگائی. لیکن کئی معجزے از خود بھی ہوتے ہیں جس میں انسان کچھ بھی نہیں کرتا. جیسے دنیا میں کتنے جنگلات ہیں اور وہاں بے پناہ آپ کو یعنی نظر آتے ہیں نباتات، اور اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. دنیا میں ایسے جنگل ہے جہاں دھوپ درختوں کے درمیان سے زمین تک نہیں پہنچتی، جہاں بے پناہ پھل بھی ہوتے ہیں، جہاں دوسرے جانداروں کے لیے اور ماضی بعید میں انسانوں کے لیے بھی خوراک کا سامان ہوتا تھا. جنگلی حیات اس میں اپنا رزق پا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نمونہ دیا ہے. اب نشے کی بیماری کے حوالے سے دو طرح سے ہے. دنیا میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا اور بندہ جو ہے وہ نہ صرف شراب یا منشیات سے بالکل دور ہو گیا بلکہ اس کی کاہی پلٹ گئی. اس کو ہم اسپرچول ویرائٹی کہتے ہیں، اسپرچول اویکننگ کہتے ہیں، کہ جو روحانی معاملہ ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو علاج معالجہ ہے یہ ایجوکیشنل ویرائٹی ہے کہ جس میں آپ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اخیر میں اللہ تعالیٰ سے آس لگاتے ہیں. آس شروع میں نہیں ہوتی، آس بعد میں ہوتی ہے. دعا جو ہے آغاز میں نہیں ہوتی، انسانی کوششوں کے اختتام میں ہوتی ہے.
دوسرا دعا کا صرف ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، کیونکہ ہمارے سامنے ہمیشہ اپنے مریض کے حوالے سے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ جو ہمارے بس میں ہوتی ہے اور ہم اپنے مریض سے وہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی درخواست کر سکتے ہیں. دوسری وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے بھی بس میں نہیں، مریض کے بھی بس میں نہیں، اور ہم ایک خوش فہمی اپنے ذہن میں پال لیتے ہیں. پھر بار بار مایوسی ہوتی ہے. تو بار بار مایوسی ہونے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پھر ہم مایوسی کو باقاعدہ لرن کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی حالات ہیں. لیکن جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں تو علاج میں جیسے پروفیشنلز کا اپنا ایک رول ہے، فیملی کا اپنا ایک رول ہے، پیشنٹ کا ایک اپنا رول ہے. تو تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے ذہن میں اپنا اپنا گول بھی رکھتے ہیں، اینڈ زیادہ تر حالات میں یہ گول آپس میں میچ نہیں کرتا. جیسے پیشنٹ جو ہے اس کا گول یہ ہوتا ہے کہ 100 ڈیز کے میں علاج میں سے گزروں گا، تو اس کے بعد اب میں چونکہ 100 دن ہو گئے نشہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے میں نے چھوڑ دیا ہے. اور پھر میں نے ارادہ بھی چونکہ ساتھ میں کر لیا ہے، تہیہ بھی کر لیا ہے، تو اب یہ دوبارہ نشہ میری زندگی میں نہیں آئے گا. دوسرا گول ایک فیملی لے کے چل رہی ہوتی ہے ڈے 1 سے، اور فیملی کا گول ہوتا ہے کہ یہ نشہ چھوڑ دے اور کچھ بہتر ہو جائے، کوئی تمیز سیکھ لے، کوئی بات اچھے طریقے سے کر لے، ہمیں کوئی ابو جی امی جی کہہ لے، بس اتنا ہی ہے. یعنی ایکسپیکٹیشنز کافی فیملی کی لیکن لو علاج ہوتی ہے. کے بعد جو ہے ایک نیا مرحلہ آ جاتا ہے، وہ وائڈلی امپورٹنٹ گول ہوتا ہے کہ کریونگ کو کیسے مینیج کرنا ہے. جو چنگاریاں پھوٹتی ہیں پرانے دوستوں کو دیکھ کے، ان کو کیسے بجھانا ہے. کوئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو پرووک کرتی ہیں، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے کی یاد دلاتے ہیں یا اپسیٹ کرتے ہیں جس سے نشے کی کریونگ جاگتی ہے. تو کریونگ مینجمنٹ پھر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. جو کریونگ ہے وہ مریض کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اتنی تنگ نہیں کرتی، کیونکہ کریونگ تھوڑی سیانی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں بیکار کی بات ہے، تو وہ اپنی خاطر جمع رکھتی ہے. اور جب مریض 100 دن کے بعد جاتے کہ چلو اب بات کرو. تو یہ جو چیزیں ہیں لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورت 100 دن کا وقفہ لیتی ہے. علاج کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ آگے چیزیں بڑھیں گی. لیکن فیملی جب سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کچھ نشہ چھوڑ دے 100 دن کے بعد اور کچھ بہتر ہو جائے، تو عام طور پہ جب 100 ڈیز کا ٹریٹمنٹ انڈور ہو جاتے ہیں، 100 ڈیز آؤٹ ڈور میں ہو جاتے ہیں، تو فیملی کے خیال میں ان کا بھی گول اچیو ہو گیا کہ اس نے 100 دن پہلے نشہ چھوڑ دیا تھا، اور 100 دن میں یہ کوئی امی جی ابو جی کرنے لگ گیا، ہماری کچھ بات چیت ماننے لگ گیا، ہم اس کو کہتے ہیں ولنگ ویز آ جاؤ، یہ آ گیا ہے. اس کے بعد فیملیز جو ہیں وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک گول پروفیشنل لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور پروفیشنل سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ 100 ڈیز میں نشہ چھوڑے گا، اسے اگلے 100 ڈیز میں یہ کوئی اپنی کریونگ مینجمنٹ، اپنی فنکشنالٹی کے اوپر کام کرے گا، اسی اگلے 100 ڈیز میں یہ کوئی پرسنالٹی چینج کے اوپر کام کرے گا، پیراڈائمس کے اوپر کام کرے گا، اور اسی اگلے 100 ڈیز میں یہ کوئی پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا شروع کرے گا. سو پروفیشنل کا ایک اپنا گول ہے جس کو وہ ڈے 1 سے لے کے چل رہا ہے. لیکن اگر یہ تینوں پارٹیاں اپنے اپنے گولز کو سامنے اٹھا کے رکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر اب ہمیں کیا مسائل آئیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ علاج 100 ڈیز کے بعد جو اگلا بڑا مرحلہ ہوتا ہے وہ پوسٹ ایکوٹ وڈرال کا ہے. اس میں بعض اوقات جذباتی کیفیت خام خواہ پیدا ہوگی، بعض اوقات نیند کے پرابلمز آنا شروع ہوں گے، مریض اداس ناراض سا رہتا ہے. کوئی Craving کہتے جو ہیں جی ہے ہمارا جی بیٹا گمسم رہتا ہے، وہ اپنا کھانا اکیلے اپنے کمرے میں کھانا چاہتا ہے، ویسے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ہمیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا. تو کنسنٹریشن کے مسائل آئیں گے، یہ کریونگ جو ساری ہے چیزیں قابل وہ سارے مسائل آئیں گے، تو ان کو بھی مینیج کرنا پیشنٹ نے سیکھنا ہے، جو کہ ود دی ہیلپ آف کاؤنسلر. اور اگر پیشنٹ کو از خود پتہ ہے کہ یہ آگے آنے والے مسائل ہیں اور مجھے انہیں مینیج کیسے کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے سفر تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. سملرلی اگر فیملی کو بھی یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ ابھی آپ کے مریض کو نشہ چھوڑنے کے بعد کی جو تکلیفیں ہیں ان سے بھی واسطہ پڑے گا، کریونگ سر ابھارے گی اس سے واسطہ پڑے گا، بعض اوقات اس کے اندر ایک ایمپٹینس جو ہے وہ پیدا ہوگی. جیسے بہت سارے پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں بٹ میں ایمپٹی بہت فیل کرتا ہوں، تو ان چیزوں سے کیسے نپٹنا ہے. سو جب ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کی بات کرتے ہیں تو علاج کے ہر مرحلے میں گول جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، اور ہر فیز کے اندر جب ہم گول کو اچیو کر لیں گے وتھ سم ایکشنز جو کہ ڈیلی بیسس پہ ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نئے مرحلے میں انٹر ہو جائیں گے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ 2 سال تک چلے گا، جس میں پیشنٹ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب اس کا برین جو ہے جو نشے کے ڈیمیجز ہیں اس سے ہیل ہو گیا ہے، وہ فزیکلی بیٹر نظر آتا ہے، وہ سائیکولوجیکلی بیٹر نظر آتا ہے، اپنے ایموشنز کے اوپر اس کا اختیار جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، فیملی کے ساتھ کچھ سپورٹیو رول کے اندر آ گیا ہے. اور اگر پڑھائی اس کی چھوٹ گئی تھی نشے کی بیماری کی وجہ سے، تو وہ کنٹینیوٹی کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے.
اگر کوئی کام کاج وہ کر رہا تھا جو چھوٹ گیا تھا نشے کی بیماری کی وجہ سے، تو وہ دوبارہ سے اس پروڈکٹیو رول کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو پرانے زمانے کی بات ہے کہ دھڑکا سا لگا رہتا ہے جب مریض نشہ چھوڑے ہوئے بھی ہوتا ہے تو گھر والوں کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ دوبارہ کر لے گا. اب ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کو یہ واضح طور پر پتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مریض جو نشہ نہیں کر رہا وہ نشے سے کتنا دور ہے یا دوبارہ نشہ کرنے کے کتنا قریب ہے. اب چیزیں کوئی مسٹیریس نہیں رہی، پر اسرار نہیں رہی. اب ان کو ڈی مسٹیفائی کر دیا گیا ہے. ان میں سے جو اسرار کا پردہ ہے وہ اٹھ گیا ہے. فیملی بہت اچھی طرح سے ایسی ٹریننگ میں گزر سکتی ہے کہ وہ اپنے مریض کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو ایک سکور بورڈ ہے، یعنی جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سکور بورڈ ہوتا ہے، تو سکور بورڈ کے بغیر تو کوئی دلچسپی نہیں نا ہوتی. تو اسی طرح یہ جو میچ ہے، جو ریکوری کا میچ ہے، تو اس کا بھی ایک سکور بورڈ ہوتا ہے. اور وہ سکور بورڈ جو ہے وہ ہمیں سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. جو پروجیکٹڈ سکور ہے اس کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، کس کے جیتنے یا ہارنے کے. جیسے کرکٹ میں اب پتہ ہوتا ہے کہ اتنے % چانسز ہیں پاکستان کے جیتنے کے اور اتنے % چانسز ہیں آسٹریلیا کے جیتنے کے. تو یہ چیزیں جیسے اب کسی کھیل کے بارے میں آپ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ گوگل میپ کے مطابق سفر کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ 23 منٹ پہ آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے. ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ اس کی بڑی جہتیں ہیں، یعنی یہ کسی انسان کو سر نقصان پہنچاتی ہے بڑی مختلف طرح کے ڈومینز میں. اس کی جسمانی صحت ہو، اس کی نفسیات ہو، روحانیت ہو، اس کا سماجی تعلق جو ہے دوسروں کے ساتھ. اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ پک اینڈ چوز کیا جائے کہ کس مسئلے کے اوپر پہلے، کس مسئلے کے اوپر بعد میں اس کو ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑی ڈیوسٹیٹنگ ڈیزیز ہے، لیکن دیکھنے میں بڑی میسنی ہے. مطلب پتہ نہیں چلتا. آپ اندازہ کریں کہ مریض کے اندر بیماری پوری شدت سے جاری و ساری ہوتی ہے اور ان کے گھر والوں کو بعض اوقات کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اور پھر جب مریض کے تار و پود بکھرنا شروع ہوتے ہیں تو گھر والے ذرا تذبذب میں ہوتے ہیں. پھر انہیں اضطراب ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے. پھر کوئی جھجک بھی ہوتی ہے کہ اچھا اب کیا کہیں، اپنا اتنا لائق فائق بچہ ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، یہاں آ کے کوئی فیملی بزنس میں کوئی حصہ نہیں لے رہا ہے، بس اکاؤنٹنٹ کا ہی منہ دیکھنے آتا ہے. لیکن بندہ کہتا ہے اب کیا کہیں، یعنی ایک جھجک بھی آڑے آتی ہے. اور پھر گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو پھر تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اور گھبراہٹ میں ایسے ان کا دل چاہتا ہے کہ جلدی سے مریض کو قابو کر کے آج کے بعد یہ نشہ نہیں کرے گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا، یہ سوچے بغیر کہ کتنے دن آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور پھر کبھی گھر والے لالچ دیتے ہیں کہ تم اگر نشہ چھوڑ دو تو ہم یہ مہربانی کر دیں گے، تم بتاؤ کیا کر دیں. وہ کہتے ہیں جی مرسیڈیز لے دیں گے تو پھر میں نشہ چھوڑ دوں گا، بس میں وعدہ کرتا ہوں، بس ایک دفعہ آپ میری یہ تمنا پوری کر دیں. تو شام سے پہلے گھر والے وہ تمنا پوری کر دیتے ہیں. پھر جب مریض کی باری آتی ہے اپنا وعدہ پورا کرنے کی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر گھر والوں کو غصہ ہوتا ہے، پھر بڑے تپ جاتے ہیں. کبھی وہ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں جو انہیں خود اچھی نہیں لگتی، یعنی اپنے ہی پیارے کو کچھ برا بھلا کہنا جو خطرے میں بھی ہو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ایک طرح سے پھر بیماری گھر والوں کو بھی لپیٹے میں لے لیتی ہے. وہ پردہ پوشیاں کرنے لگتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ وہ کبھی پسند نہیں کرتے تھے. بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی. ان کی ترجیحات صحیح نہیں رہتی. ان کی ترجیح زیادہ تر یہ نہیں ہوتی کہ مریض کی زندگی فوراً بہتری کی طرف چلائیں. ان کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کسی کو پتہ نہ چلے. اچھا، جب گھر والوں کو اس تگ و دو میں دیکھتا ہے مریض کے یہ چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ نشہ کرنا اتنا برا نہیں، اسے چھپانا بڑا اہم ہے، اسے چھپانا بہت ضروری ہے. تو نشے کی بیماری میں جو مریض جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نشے کی تمنا بڑی ظالم اور شدت کے ساتھ آتی ہے. اور
مریض جو ہے اس کے پاس کوئی انتظامات بھی پورے نہیں ہوتے، اور اس نے انتظامات کرنے ہوتے ہیں تو پھر بیک بارور اسٹیل کی لائن پہ وہ چلتا ہے، پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، پھر وہ چوری چکاری، پھر وہ کسی قاعدے قانون کا وہ پابند نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اتنی مشکلات ہوتی ہیں، اس کے اوپر مشکلات کے بادل چھائے ہوتے ہیں جن کے اندر ہر وقت کن من ہوتی رہتی ہے. تو مریض جو ہے بکھر جاتا ہے تو پھر بیماری کے لپیٹے میں آ کے تو اہل خانہ بھی بکھرنا شروع ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن لے لیتا ہے. ایک کہتا ہے جی میرا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں اس سے، میری زندگی میں جانوں، یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ جانیں. پھر کوئی کہتا ہے نہیں میں اس کا ساتھ دوں گا، وہ کام کاج کاروبار چھوڑ کے 24 گھنٹے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. کئی دفعہ مریض اس کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ نشہ بھی میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں تو آپ ہی مجھے ڈسپینس کریں. اور مطلب اس سے پھر مریض کو یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ یہ تو مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نشہ کرا رہے ہیں. چند دن بعد لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کرتا، یہ آپ مجھے کراتے ہیں. اور بعض اوقات مریض کے کہنے پہ، تجویز کرنے پہ کہ آپ مجھے روز اتنا نشہ لا دیا کریں تو اس کے بعد بس فردر کوئی مسائل نہیں ہوں گے، تو گھر والے خود نشہ لا کے دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ علاج میں آتا ہے تو کہتا ہے میرا کیا قصور ہے، مجھے تو یہ خود لا کے، میرے تو ابا جی پشاور سے بہت اچھا قسم کا گردہ منگوا کے دیا کرتے تھے. تو پھر وہ گھر والے پھر تھوڑا شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اب جب علاج گاہ میں مریض آتا ہے تو یہ بیماری وہاں دندنانا شروع کر دیتی ہے. وہاں ایک نہیں، ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو علاج گاہوں کو، کاؤنسلرز کو بھی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ علاج گاہ میں کچھ کاؤنسلرز تجربہ کار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. جو تجربہ کار نہیں ہوتے تو سب سے پہلے مریض ان کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ تسی پیسے بنا رہے ہو، تسی کاروبار کر رہے ہو، یا کچھ گلٹ انڈیوس کرنے کی کوئی ایسی مطلب یہ جو ہمیں علاج میں ڈالا گیا ہے یہ بڑا ٹراما ہے ہمارے لیے، بڑی ذہنی تکلیف ہے. اور جو نئے کاؤنسلر ہیں بعض اوقات انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس بات کا کیا صحیح منطقی جواب ہے. وہ بھی ٹراما میں چلے جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے پیشنٹ بعض اوقات ان کے ساتھ فرمائشی پروگرام بھی شروع کر دیتا ہے کہ اگر آپ میرے لیے یہ کریں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اینڈ کاؤنسلر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. بعض کاؤنسلر تو بن کھلے ہی مرجھا جاتے ہیں، مطلب وہ بہت جلد ان کا جو ہے دل راضی ہو جاتا ہے کہ بس کافی ہو گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ علاج گاہیں بھی بعض اوقات اسی طرح بکھر جاتی ہیں جیسے اہل خانہ بکھر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان میں کوئی 250 علاج گاہیں ہیں، اور ان علاج گاہوں میں سے اکثریت جو ہے وہ زیادہ طویل عرصے سے کام نہیں کر رہی. مطلب اگر 250 میں سے اگر آپ تلاش کریں گے تو ایسی علاج گاہیں زیادہ سے زیادہ 50 ہوں گی جو 10 سال یعنی پرانی ہوں گی. ایسی علاج گاہیں شاید 2-3 ہو جو 25 سال پرانی ہوں. ایسی علاج گاہ صرف ایک ہے جو 50 سال پرانی. اچھا، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. امریکہ میں بھی جو علاج گاہ سب سے زیادہ پرانی ہے وہ کوئی 90 سال پرانی ہے. اس کے بعد ایک علاج گاہ جو پرانی ہے وہ 70 سال پرانی ہے. پھر ایک علاج گاہ جو ہے 55 سال، اور چوتھے نمبر پہ دنیا کے لحاظ سے ویلنگ ویز ہے جو کہ 50 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. تو اگر آپ نے نشے کی بیماری کا سامنا کرنا ہے تو کامن سینس سے نہیں ہو سکتا، طاقت سے زور لگانے سے نہیں ہو سکتا. آپ کو سائنٹیفک ہونا پڑے گا، آپ کو پرنسپل سینٹرڈ ہونا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. آپ کو اپنی جو توانائیاں ہیں ان کو آرگنائز کرنا پڑے گا. آپ کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ پیچھے کھینچنا پڑے گا. ان چیزوں میں آپ کو دخل سے باز رہنا ہوگا جو چیزیں آپ کی انرجی کو کھا جانے والی ہوتی ہیں. جیسے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں 50 سال سے، تو بہت لوگ مجھے کسی تقریب میں بطور صدر بلانا چاہتے ہیں یا کوئی انجمن بنا کے مجھے اس کا جنرل سیکرٹری یا صدر بنانا چاہتے ہیں، تو میں معذرت کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، میری پلیٹ میں پہلے ہی کافی سامان ہے. تو میں پہلے ہی دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے جو موجودہ ذمہ داریاں ہیں وہ تیزی سے ڈیلیگیٹ
کرنی ہے. چونکہ میرے ساتھ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں ایک شاندار ٹیم کام کرتی ہے، تو میں ہر وقت طاق میں رہتا ہوں کہ کہاں گنجائش بنتی ہے کہ میں کام اپنے کسی ساتھی یا ماتحت کو سونپ دوں. یعنی اپنی انرجیز کو وائزلی آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. ہر چیز کو کندھے پہ اٹھا کے نہیں چلنا، ورنہ والدین مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ جو نشہ بیچنے والے ہیں نا، آپ ان کے خلاف جہاد کریں. اچھا فلاں آپ یہ کام کریں، آپ وہ کام کریں. تو میں نے کہا جو کام میں کر رہا ہوں مجھے وہی کر لینے دیں، میں اسی میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، کیونکہ وہ کام ہی صرف اچھا نہیں ہے جو میں کرتا ہوں. دوسرے بھی بہت سارے کام اچھے ہیں، لیکن سب کام میں نہیں کر سکتا. تو بہت سارے اچھے کام ہیں اور امپورٹنٹ کام ہے جو میں نہیں کرتا، لیکن ایک اچھا کام اور ایک امپورٹنٹ کام جو میں سمجھتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اور بڑی کمفرٹیبلی آسانی سے پچھلے 50 سال سے میں کر رہا ہوں. تو جو ایکٹیویٹیز آپ کے گول کے ساتھ الائنڈ ہیں اور آپ کے گول کو اچیو کرنے میں کوئی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کو اس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور جو آپ کی انرجی کنزیوم کر رہی ہیں لیکن وہاں سے کوئی نتائج نہیں نکل رہے، وہاں سے آپ کو اپنی انرجی جو ہے وہ سیو کرنی ہوتی ہے. اور اس کی اسیسمنٹ بہت ضروری ہے نا، آپ اسیس کر پائیں کہ میری جو صحیح انرجی ہے وہ کس ڈائریکشن میں جانی چاہیے، کہ میں ویسٹ تو نہیں یعنی کر رہا. چمکھی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جو جہد ہے پہلے اس کو دیکھیں کہ کیا ہے، اپنی ڈائریکشن کو دیکھیں، اور پھر آپ قدم قدم بے شک چلیں، سیکھ کے لیکن چلیں، ٹرائل اینڈ ایرر پہ نہ چلیں. کرنے کے لیے اسکور بورڈ بھی بڑا ضروری ہوگا. ہاں بالکل، کہ اسکور بورڈ تو جا کے در رہے ہیں انتہائی ضروری ہے نا، کیونکہ جو چیز آپ کو لے کے یہاں تک آئی ہے وہ چیز آپ کو لے کے آگے نہیں جائے گی. اگر آپ کا ٹکٹ دبئی تک ہے تو پھر آپ کو وہاں سے اگلا ٹکٹ چاہیے جو کہ آپ کو لنڈن لے کے جائے، اور پھر اگلا ٹکٹ چاہیے جو آپ کو نیو یارک لے کے جائے. اسی طرح نشے کے مریض کی ریکوری میں آپ کو ٹکٹ ٹو ٹکٹ چلنا پڑے گا، اور بیچ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے وقت میں کون سی چیز سڈنلی ابھر کے اوپر آ گئی ہے. اس میں آپ کی کوئی مرضی کا دخل نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ دیٹ ہیپنز لائک دس. تو پھر ہمیں یہ جو ایک وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے جو خود بخود اپنی نشانی دکھا دیتا ہے، یہ پہلے کی چاند کی طرح نہیں ہوتا جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ رہے اور ہمیں کوئی مولانا حضرات کو اکٹھا کر کے تو ایک پہلی کا چاند دیکھنے کا کشٹ کرنا پڑے. یہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو کے سامنے آتا ہے، جسے ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں. یہ ہمیں بہت آسانی سے دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم توجہ کہیں اور اپنی رکھے ہوتے ہیں. بے شمار چیزوں میں ہماری توجہ گم ہوتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے، اس سے اگلا معاملہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا اسکور بورڈ ہے جو آپ کو انکریج کرے؟ کیا آپ کا جوش و جذبہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے جو آپ کے کام آ سکے؟ کہ کوئی فیوچر ویژن، کوئی ٹنل کے آخر میں روشنی، خاندان میں امید جگانا، ریئلسٹک امید جگانا، ایسی بات کرنا کہ جو آپ کہیں وہ آپ کر بھی سکیں. کیونکہ جو گیپ ہے ارادے اور تکمیل کے درمیان، اس گیپ کو اب دنیا میں اسٹڈی کر لیا گیا ہے. یہ دنیا کے ہر ادارے کا پرابلم ہے کہ جو گول وہ طے کرتے ہیں بعد میں ان گولز کو حاصل کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں ایون ممالک ایسے ہیں کہ جو گول سیٹ کرتے ہیں اور بعد میں ان کو ندامت کا سامنا ہوتا ہے. وہ اپنے کسی معاملے کو آسان سمجھتے ہیں اور وہ مشکل ثابت ہوتا ہے. ایکچولی گولز حاصل کرنا آسان یا مشکل نہیں ہوتے، اس میں جو میتھڈالوجی ہے، جو بیچ میں ابھرتے ہوئے جو بہت اہم جو وائلڈلی امپورٹنٹ گولز ہیں ان کو پہچاننا، اور پھر جس چیز کا آپ ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کی آپ پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز میں آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص وزن کم کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنا وزن نہیں تولتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے اور وہ کیلریز کاؤنٹ نہیں کرتا. تو یہ جو میتھمیٹکس ہے، اس کو اپنی پشت پہ رکھنا، اپنے ساتھ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے.